یہاں ایک ناقدین جو اسلامی بینکنگ کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ آپ مثال جو دی جاتی ہے کہ کان ایک ہی ہے لیکن اس کو پکڑا دوسرے انداز سے جا رہا ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جائز کیسے ہو گیا، اس کی سسٹم، اس کا نظام وہ باقی عام بینکنگ کی طرح ہے، اس کو کیسے صرف اسلامی بینکنگ کا نام دے دیا گیا ہے؟ میں چاہوں گا اس حوالے سے بھی لوگوں کی جو خدشات ہیں یا ان کی رائے ہے اس کے حوالے سے بھی آپ تھوڑے سے اپنے خیالات سے مستفیض فرما دیں۔ دیکھیے، یہ جو سوال آپ نے فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کان ادھر سے ادھر سے پکڑنے والی بات ہے، یہ بات کوئی نئی نہیں ہے، یہ بات بہت پہلے سے کہتے رہے ہیں لوگ، اور آج بھی لوگ کہتے ہیں۔ تو اس بات کے پیچھے جو دو تین چیزیں ہمیں سمجھنی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بینکاری کے نظام سے ایک واقفیت ہو آدمی کو، جی یعنی بینکاری کے نظام کو سمجھتا ہو کہ بینکنگ ملک میں کیسے چلتی ہے۔ بینکاری کے جو ایک حصہ پیمنٹ سسٹم کا ہوتا ہے جو ادائیگیاں کرنے کا کام کرتا ہے، ایک حصہ جی اس کا فائنینشیل سسٹم ہے جو کہ لینڈنگ بوروونگ کا کام کرتا ہے۔ ایک تو اس سے تعلق رکھنے کی، سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو کوششیں کی گئی ہیں اسلامائزیشن کی وہ کیا تھیں اور وہ طریقہ کار کیا ہے۔ دو باتیں ہیں۔ تیسری جو اہم بات ہے وہ یہ سمجھنے کی ہے کہ یہ کوششیں ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں 4 لوگوں نے کر دی ہوں یا جی ملائیشیا میں بیٹھ کے 4 لوگوں نے کی ہوں، اس میں پورے عالم اسلام کے لوگ وابستہ ہیں۔ اور عالم اسلام کے اندر جو بڑے ہمارے ادارے ہیں فقہی، جو سب سے پریسٹیجس، سب سے زیادہ جو محترم اور مکرم اور موقر ادارہ سمجھا جاتا ہے، وہ مجمع الفقہ الاسلامی جدہ ہے، جو کہ جی اسلامک اور آرگنائزیشن آف اسلامک کوپریشن، جو کہ آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس، جو کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کو بڑا یہ امتیاز حاصل ہے کہ اس کی پہلی کانفرنس بھٹو صاحب مرحوم کے زمانے میں پاکستان میں ہوئی تھی، اور یہ ادارہ قائم ہوا تھا OIC جسے کہتے ہیں، اور اس کا نام ہی رکھا گیا تھا آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس۔ جب تبدیل ہوا ہے، اس کا ایک ذیلی ادارہ ہے جو اسی وقت سے قائم ہے، اور اس ادارے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ یہ ادارہ جو ہے مسلمانوں میں علمی رخ پر جتنی بھی کوششیں ہوتی ہیں اس کو اجتماعی طور پہ کرے گا۔ اس ادارے کے اندر عالم اسلام کے تمام جو ملک ہیں ان کے نمائندہ افراد، نمائندہ علماء، اور دنیا کے ایسے ممالک جہاں مسلمان بڑی تعداد میں آباد ہیں وہاں کی بھی نمائندہ، جیسے ہندوستان ہے اور بہت سے ممالک ہیں جہاں مسلمانوں کی بڑی تعداد ہے، اس میں شریک ہوتے ہیں۔ مجمع الفقہ الاسلامی، جسے مجمع الفقہ الاسلامی جدہ کے نام سے کہا جاتا ہے، تو یہ ادارہ ہے۔ پھر اسی طریقے سے رابطۃ العالم الاسلامی کے تحت المجمع الفقہی الاسلامی ہے، اس کے اندر بھی عالم اسلام کے بہت سارے علماء ہیں۔ تو یہ جو کوشش ہے، تیسری جنریشن، تھرڈ جنریشن ہم کہتے ہیں، اس کے اندر علماء کرام کی اگر ہم اکثریت کو ملا کے دیکھیں تو عالم اسلام کے تمام علماء، جو جتنے بھی عالم اسلام کے جو اندر ہیں، ان کے نمائندہ افراد اس سسٹم کے اندر موجود ہیں۔ لہذا ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ اگر یہ بات کہی جائے کہ کان ادھر سے پکڑنا ادھر سے پکڑنا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عالم اسلام کی جتنے بھی ہیں، جتنے ہزاروں ادارے اور علماء اور سارے وہ لوگ وابستہ ہیں، اس سب کا فہم دین غلط ہے، اور جو لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں ان کا فہم دین صحیح ہے۔ تو اس وجہ سے یہ بات جو ہے یہ بداہتاً غلط بات ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا اتنا بڑا طبقہ اتنے 30-35 سال سے ایک چیز پر جمع ہو، اس کی کوششیں کر رہا ہو اور وہ غلط ہو۔ یہ بات ضرور ہے کہ جب کسی کام کو کیا جاتا ہے، کسی کام کو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو اس کے اندر بہت کچھ بہتری کی گنجائش ہوتی ہے۔ پہلے دن کچھ اور ہوتا ہے، دوسرے دن کچھ اور ہے۔ آج سے 15 سال پہلے کی اسلامی بینکنگ ہم دیکھتے ہیں کچھ اور تھی، آج دنیا بھر کے اندر جو میں نے گریجول ٹرانسفارمیشن والی بات کی تھی، تدریجی طریقے سے، تو تدریجی طریقے سے جب آپ کام کرتے ہیں تو آپ خود بخود سوچیں کہ تدریجی کام کرنے کا مطلب کیا ہے۔ تدریجی کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو بینکنگ سسٹم ہے اس کو آہستہ آہستہ تبدیل کیا۔ آہستہ آہستہ کا مفہوم کیا ہے کہ پہلا دن ایسا ہوگا کہ شاید 1% بدلے، لیکن 1% جب بدلا جائے گا تو 99% تو غلط موجود ہوگا، پھر 2% صحیح ہو جائے گا تو 98% غلط ہوگا۔ تو آج پاکستان میں اگر 15% صحیح ہے تو 85% غلط بھی ہے۔ تو بسا اوقات چونکہ یہ مل کر چل رہا ہے اس کے اندر، تو ایسی بہت ساری مشکلات ہیں جن کا تعلق عمل سے ہے، تطبیق سے ہے، امپلیمنٹیشن سے ہے، اور وہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ آہستہ آہستہ جب زمانہ آگے بڑھے گا اور افراد بھی پیدا ہوتے رہیں گے، ادارے بھی آتے رہیں گے، قانون بھی بنتے رہیں گے، تو یہ چیزیں آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گی۔ اب ان ایسے حالات میں جب بسا اوقات لوگ ایسی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی فلاں چیز بھی موجود ہے ہمارے یہاں، فلاں چیز بھی موجود ہے، مانیٹری پالیسی بھی اناؤنس ہوتی ہے، انٹرسٹ ریٹ بھی ہمارے یہاں موجود ہے، تو پھر اس پر لوگوں کے ذہن میں سوالات پیدا ہوتے ہیں، کہتے ہیں تو وہی بات ہو گئی۔ اور اسی طریقے سے بسا اوقات لوگوں کے ذہن میں سوال ہوتا ہے کہ اسلامک بینک آ کر اگر نفع کما رہا ہے تو نفع تو کنونشنل بینک بھی کماتا تھا۔
تو ان کے ذہن میں بہت ساری چیزوں کے حوالے سے اس طرح کے سوالات پیدا ہوتے ہیں جن کا تعلق ان جو چیزوں سے زیادہ ہے، حلال حرام سے نہیں ہے، تطبیقی مشکلات سے زیادہ ہے۔ جب وہ سامنے آتے ہیں تو وہ بات کرتے ہیں کہ جی ہم فلاں بینک میں گئے تھے، ایک اسلامی بینک تھا، اس نے بھی کہا کہ ہم گاڑی کے اوپر پیسے لیں گے آپ سے، ایک کنونشنل بینک کے پاس جاتے ہیں وہ بھی یہی کہتا ہے۔ تو جو ہم اصل بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ایک کاروبار ہے، اس کے اندر نفع نقصان کی بنیاد پر کام ہوگا، کام کرنے والا نفع کمائے گا، لیکن فرق یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے نفع کمانے کا جائز طریقہ، ایک ہوتا ہے ناجائز طریقہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی جب سود کا ذکر فرمایا قرآن کریم میں تو وہاں پہ واضح طور پہ فرمایا کہ حل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے وہاں پر خرید و فروخت کا ذکر کیا کہ اس کو اللہ نے حلال کیا ہے، لوگوں کے درمیان تبادلہ جو ہے، ایکسچینج جو ہے وہ حلال ہے، لیکن ربا حرام ہے۔ تو آج جب ہم عالم اسلام میں جو کوششیں ہو رہی ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ٹرانسفارمیشن کی کوششیں ہو رہی ہیں، اس کے علاوہ کوئی ایسی کوشش جو عملی طور پہ ممکن ہو وہ ابھی تک سامنے نہیں آ سکی ہے۔ کتابوں میں لکھنے کی حد تک یا گفتگو کی حد تک یا نظریاتی طور پر تو ہم بہت ساری باتیں کر سکتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ چاہیے اور دیکھا یہ جاتا ہے کہ عملی طور پہ کیا کیا جانا ممکن ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، تھوڑا سا موضوع سے ہٹ کر ہے کہ آج ہم جب بیٹھتے ہیں اپنے ملک کے حالات کے بارے میں بات کرتے ہیں، سیاسی حالات ہیں کہ ہمارے ملک میں جمہوریت کا ماڈل کیا ہو، کیسا ہو، فلاں جگہ پہ ایسا ہے، فلاں جگہ پہ ایسا ہے۔ تو جب ہم اس کو گفتگو کی حد تک دیکھتے ہیں تو بسا اوقات بڑی خوشکن بات لگتی ہے، بہت اچھی لگتی ہے، اور گفتگو کے اندر ہونا بھی چاہیے۔ ظاہر ہے کہ علمی رخ پر جب واحد بات ہوتی ہے تو اچھائیاں برائیاں سامنے آتی ہیں، لیکن سب سے اہم بات ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جب ہم کسی نظام کی امپلیمنٹیشن کرنے جاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں معاشرے میں کوئی بھونچال نہ کھڑا ہو۔ ایک اور مثال ہے آپ کے سامنے، آپ کو یاد ہوگا ہندوستان میں پچھلے سال مودی صاحب نے ایک اپنے اسکیم لائے تھے کہ ہم نوٹوں کو تبدیل کریں گے، اس کے پیش نظر ان کی جو بھی حکمت تھی، لیکن ہندوستان کے پورے اکانومی میں، پورے معاشی نظام میں ایک بھونچال آ گیا، حتیٰ کہ ہندوستان کے جو ماہرین معیشت ہیں وہ تک کھڑے ہو گئے۔ اس پر سوال انہوں نے اٹھایا کہ ٹھیک ہے کہ حکومت نے جو تبدیلی کرنے کی کوشش کی ہے وہ اپنی جگہ شاید بہتر ہوگی، لیکن اس کے نتیجے میں معاشرے میں جو بھونچال پیدا ہوا اور معاشی سرگرمیاں ہوئی، یہ ایک بہت اہم بات ہے کہ جب ہم کوئی تبدیلی کرنے جاتے ہیں، کوئی کوششیں کرتے ہیں، تو اس کے اندر ہمیں یہ ضرور پیش نظر رکھنا چاہیے کہ لوگ کہیں بیزار ہو کر یہ نہ میدان میں نکل آئیں کہ بھئی آپ خدا جانے کیا کام کرنے آئے ہیں، ہمارا تو پورا نظام تتر بتر ہو گیا۔ اس وجہ سے علماء اکرام نے کوشش کی کہ جو موجودہ نظام چل رہا ہے اس کے اندر جو حرام عناصر ہیں ان کو ہٹا کر جو حلال چیزیں ہیں اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جائے۔ لیکن ایک نقطہ جو ہم ہمیشہ کہتے ہیں، اپنے اساتذہ سے بھی سنا، ہم بھی ہر جگہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص یہ نہیں سمجھے کہ جو اب تک ہوا ہے وہ بہت اچھا ہے اور بس اس پر ہمیں قناعت کر کے بیٹھ جانا چاہیے۔ یہ نقطۂ آغاز ہے، اس کے اندر بہت آگے جانا ہے، اور مجھے اس بات کا اب اس پہنچ کر مجھے یقین ہو گیا ہے کہ شاید ہماری جو موجودہ نسل ہے، ہمارے زمانے میں شاید ٹارگٹ نہ اچیو ہو سکے، نہ حاصل ہو سکے، مزید 10-15 سال ہو سکتا ہے کہ کچھ بعد آنے والی نسلیں ہیں ان کے زمانے میں حاصل ہو۔ بعض دفعہ ہوتا ہے جب ہم تاریخی نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں کہ بعض ممالک میں، دنیا میں جو تبدیلیاں آئی ہیں وہ بسا اوقات 50 سال میں آئی ہیں، بسا اوقات 60 سال میں آئی ہیں۔ تو ممکن ہے کہ ابھی جو اسلامی بینکنگ کی عمر تقریباً 20-25 سال ہے ہمارے ملک میں، شاید مزید 15-20 سال لگیں اس کو ٹرانسفارم ہونے میں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اپنی حیثیت میں کہ ہم ایک درست راستے کی طرف، ایک درست راہ کی طرف چل پڑے ہیں، جس میں کمی کوتاہیاں ضرور ہو سکتی ہیں، اس کی اصلاح کی کوششیں بھی ہونی چاہیے اور آج بھی ہوتی ہیں، لیکن یہ سمجھنا کہ یہ ڈائریکشن من حیث المجموع اوورآل یہ جو ہماری ڈائریکشن ہے یہ غلط ہے، یہ اس رائے سے مجھے اتفاق نہیں ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عالم اسلام کی اکثریت جو علماء کی ہے اس وقت، وہ اب اس بات کی قائل ہے کہ یہ ڈائریکشن ٹھیک ہے اور اس پر چلنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ www.darsequran.com